گجرات میں گولگی نام کا ایک گاؤں ہے، تو وہ پورا گاؤں 1900 کے لگ بھگ پورا قادیانی ہو گیا تھا۔ تو میں اس گاؤں کے اندر گیا، میں بڑا حیران ہوا کہ پورا گاؤں کیسے قادیانی ہو گیا۔ تو مجھے اس گاؤں کے رہنے والوں نے بتایا کہ 1900 کے لگ بھگ کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک شاعر تھا، اس کا نام قاضی اکمل تھا، تو وہ قادیانی ہو گیا۔ تو گاؤں والوں کو جب پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہو گیا ہے تو انہوں نے گاؤں کے امام صاحب کو کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ قادیان میں جائیں، وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی سے ملاقات کریں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ مہدی ہونے کا ہے، تو اگر وہ واقعی سچا امام مہدی ہے تو ہم اس کو مان لیں گے، اس کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ ہمارے گاؤں کا بھی بندہ چونکہ قادیانی ہو گیا ہے تو اس لیے ہم بھی قادیانی ہو جائیں گے اگر وہ سچا امام مہدی ہے۔ تو وہ امام صاحب جن کا علم صرف نماز پڑھانے کی حد تک محدود تھا، وہ قادیان میں گئے، وہاں پہ قاضی اکمل کی سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی۔ قاضی اکمل نے ان کو اپنے دام فریب میں پھنسانا چاہا، اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی گئی۔ تو جب مرزا غلام احمد قادیانی سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور جب واپس گاؤں میں تشریف لائے تو گاؤں کے لوگوں کو صرف اتنی بات کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہی امام مہدی ہے جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر دی ہوئی ہے۔ صرف اتنی بات سن کر پورا گاؤں قادیانی ہو گیا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا جب میں نے یہ بات سنی کہ پورا گاؤں اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ صرف قادیانی ہوا ہے، ورنہ اگر امام صاحب کو وہ احادیث معلوم ہوتی جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں بتایا ہے، امام مہدی کی نشانیوں کا ہمیں بتایا ہوا ہے، تو نہ امام صاحب قادیانی بنتے اور نہ پورا گاؤں قادیانی بنتا۔ 4-5 نشانیاں ہیں امام مہدی کی جو کہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ قادیانی جب کسی مسلمان کو دعوت دیتے ہیں تو شروع میں وہ یہ نہیں کہتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو، کیونکہ قادیانی بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ بات بس چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کو نبوت نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے قادیانی جب شروع میں وار کرتے ہیں تو وہ ختم نبوت پر وار نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسرے طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے اس امام صاحب کو گمراہ کیا اور پورا گاؤں قادیانی بن گیا۔ اب میں آپ کے سامنے 4-5 امام مہدی کی نشانیاں رکھتا ہوں تاکہ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے اور وہ قادیانیوں کے اس دام فریب میں پھنسنے سے بچ سکیں، قادیانیوں کے ہاتھوں گمراہ ہونے سے بچ سکیں۔ پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کی یہ بیان فرمائی ہے کہ امام مہدی جو ہیں میری اطرت میں سے ہوں گے، یعنی سادات میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا۔ تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مہدی کی جو بیعت ہے وہ بیت اللہ میں ہوگی۔ یہ 4 بڑی نشانی ہیں، اور 5ویں نشانی ایک اور بھی ہے کہ ان کے وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ تو یہ 4-5 نشانیاں اگر ان امام صاحب کو معلوم ہوتی تو وہ ان 5 نشانیوں کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کو پرکھ لیتے، پوچھتے جی آپ کا نام کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی بتاتا کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اس بندے کا مہدی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ جو نشانی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے اس کے مطابق مہدی کا نام محمد ہونا چاہیے، جبکہ اس کا نام تو غلام احمد قادیانی ہے، تو یہ تو سچا مہدی نہیں ہو سکتا، آگے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی تھی۔ دوسری نشانی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے والد کا نام پوچھ لیتے تو وہ بتاتا کہ میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، تو ان امام صاحب کو پتہ چل جاتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا مہدی ہونے کا دعویٰ سچا نہیں ہے، کیونکہ مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہونا چاہیے۔ تیسری نشانی کہ امام مہدی جو ہیں وہ سادات میں سے ہوں گے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نسل جو ہے وہ یہ مغل برلاس تھی۔ چوتھی نشانی کہ مہدی کی جو بیعت ہے بیت اللہ میں ہوگی، تو مرزا غلام احمد قادیانی تو ساری زندگی نہ مکے جا سکا نہ مدینے جا سکا، تو ان نشانیوں کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی کو پرکھا جا سکتا تھا، لیکن جہالت اور کم علمی کی وجہ سے وہ پورا گاؤں قادیانی ہو گیا۔ آج الحمدللہ اس گاؤں کے اندر سارا گاؤں مسلمان ہو چکا ہے اور چند گھرانے جو ہیں وہ قادیانی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔